اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی۔ بڑی معروف اس آیہ مبارکہ کی تفسیر آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ذکر کس طرح بلند کیا ہے؟ حضرت جبریل عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ یہ جو ذکر ہے نا، یہ انسان سنتا ہے تو تب بھی اس پر اثر کرتا ہے۔ سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں، بس اتنا فرق ہے کہ کچھ تھوڑے زیادہ کچے ہوتے ہیں اور کچھ تھوڑے سے کم کچے ہوتے ہیں۔ ہم جن لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں نا، جن کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں، وہ جس طرح کا بھی کوئی ذکر کرتے ہیں نا، وہ ذکر ہمارے کانوں کے رستے ہمارے دل میں جاتا ہے اور ہماری زبانوں پہ جاری ہو جاتا ہے۔ آپ نہ سیکھیں کسی عالم سے کوئی بات، کسی شیخ کے پاس باقاعدہ کسی کتاب کا درس نہ بھی لیں، ویسے آپ کچھ دن ان کے پاس اٹھیں بیٹھے رہیں، رٹا لگا کے کچھ نہیں یاد کیا، لیکن جن بزرگوں کے پاس، جن علماء کے پاس آپ بیٹھتے ہوں گے نا، جو لفظ وہ بولتے ہیں وہ خود بخود آپ کی زبانوں پہ جاری ہو جائیں گے، جاری ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں ایسے بھی لوگ گزرے جن سے کسی محفل میں جب کہا گیا، حالانکہ ان کا دعویٰ علم کا تھا، ان سے جب کہا گیا کہ حضور علیہ السلام کی فضیلت پر کچھ بیان کریں، تو انہوں نے کہا وہ حدیثیں مجھے ابھی ازبر نہیں ہیں، ابھی مستحضر نہیں ہے، ہاں میں مذمت دنیا پر آج تیاری کر کے آئے ہوں، اس پر بات کروں گا، لیکن یہ میرے بزرگوں کی محنت ہے نا میری جماعت پر، کہ جس بندے کو ترجمہ نہیں بھی آتا اس کے سامنے بھی آپ کہیں مولا یا صلی، نہیں بھی نہ آتا ترجمہ تو یہ انہوں نے زبانوں پر جاری کرا دیا ہے۔ جن لوگوں کو نہیں بھی نہ ترجمہ آتا ان کے سامنے بھی آپ بس اتنا کہہ دیں بلغ الغلاب، اگلا شعر کیا ہے، اور پھر اور صلو علیہ، میں نے کہا ہو سکتا ہے نہ آتا ہو ترجمہ، لیکن یہ ہمارے بزرگوں کی محنت ہے نا، کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے توتلے بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا۔ آپ جب ذکر کرتے ہیں، جب آپ کے سامنے تذکرے کیے جاتے ہیں، جب آپ کے سامنے نعتیں پڑھی جاتی ہیں، جب یہ ذکر آپ سنتے ہیں، یہ مت سمجھا کریں کہ ہر سال میلاد ہوتا ہے اور ہر سال بعض اوقات چیزوں کو دہرایا جاتا ہے اور بعض اوقات وہی فضائل خصائل شمائل بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ مولانا وہی تقریر کر رہے ہیں جو پچھلے سال کی تھی، یہ مولانا پچھلے سال کی تقریر نہیں کر رہے، یہ مولانا نے پچھلے سال آپ کے دادا کو سنائی تھی، اس سال آپ کو سنا رہے ہیں، اگلے سال آپ کے بچوں کو رٹا لگوانا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ کئی نسلیں حضور سید عالم علیہ السلام کے فضائل کو سمجھ جائیں اور ان کو باقاعدہ پتہ ہو، باقاعدہ حضور کا جو ذکر ہے نا وہ ہر حال میں۔ تو پھر وہ جو جتنی حدیثیں آج ہمارے پاس صحابہ نے روایت کر کے ہمیں دی ہیں، حضور کے حسن پاک کی، نظر مبارک کے نور کی، حضور علیہ السلام کے معراج شریف پہ جانے کی، یہ ساری باتیں ہمارے تک کیسے پہنچتی؟ اس لیے اگر چاہتے ہیں نا کہ کل دکھوں میں سکھ کا سانس ملے، اگر ہم چاہتے ہیں نا پورے اندھیرے میں ایک روشنی کا چراغ ملے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود رہیں، لیکن جب بندہ رات کو سونے لگے تو وہ حضور کی نعت پڑھ کے سوئے، وہ حضور کی نعت سن کے سوئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، یہ مہینہ سفر کا ہے، اور چلو ہم ویسے بھی مرید ہیں، جو کسی دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردا ہے، یہ بھی بڑی بیماری ہوتی ہے، 100 مکر بہانے کر کے تے اودے ہی مرنے مردا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بہترین سائنسدان ہے، اور میں عقیدت کے طور پہ نہیں کہہ رہا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان آپ کے ملک کے سائنسدان، انہوں نے پورا مقالہ لکھا ہے، اعلیٰ حضرت پڑھ لیں، ایک زبردست آدمی، یعنی وہ
ارضیات پر بات کرنے والے آدمی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہترین مفتی ہیں. مفتی بزرگوں سے معذرت کے ساتھ بعض شاعر کہتے ہیں، میں نہیں کہتا اللہ مجھے معاف کرے، بعض شاعر کہتے ہیں کہ مفتی لوگ خشک ہو جاتے ہیں، فتووں میں رہتے ہیں، بعض لوگوں کا گمان ہوتا ہے، اگرچہ یہ بات درست نہیں. اسی طرح جو آدمی اور فتوے کی دنیا میں اس طرح نہیں کہ اس نے کو 2 کتابیں رکھی اور وہاں سے دیکھ کر فتویٰ نقل کر دیا، وہ بندہ جو استدلال کرتا ہے، جو ایک فتوے میں درجنوں حوالے دیتا ہے، جس سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب کس مٹی سے تیمم کرنا جائز ہے، تو وہ مٹی کی 80 قسمیں بتاتا ہے، 80 اقسام مٹی کی گنواتا ہے. ایسا شخص جو الجبرے پہ بات کرتا ہے، جیومیٹری پہ بات کرتا ہے، جو ہندسے پہ بات کرتا ہے، اتنا بڑا آدمی جو علوم و معارف کی بڑی بڑی گتھیاں سلجھاتا ہے، یہ سارے تعارف ان کے اپنی جگہ پہ تھے. اور یہ حسن عقیدت نہیں، یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہو رہی ہے، بولے نہیں جی بڑی مہربانی، یونیورسٹیوں میں شاید اتنا تحقیقی کام ان کے زمانے میں اور ان کے زمانے کے بعد کسی پہ نہ ہو رہا ہو، جتنے تھیسز لکھے گئے، پی ایچ ڈیز ہوئی، کمال ہو گیا. ان کے سارے ہی تعارف تھے. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ لیکن مسلمان کسی بھی شعبے سے ہو، اس کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ وہ مدینے والے کا غلام ہے. میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں، اس سے بڑا تعارف کوئی نہیں، اس سے بڑا کسی بندے کا کوئی تعارف کاش کوئی ہمیں ان کی نسبت سے پکارے. میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں تو جو بھی ہے نا، عبد مصطفیٰ بن کے جی، رسول اللہ کا نوکر بن کے جی. سارا دن جیومیٹری کی بات ہو رہی ہے، صغرے کبرے کی بات ہو رہی ہے، سارا دن صرف و نحو کی بات ہو رہی ہے، سارا دن استدلال ہو رہا ہے، سارا دن یہ ہوتا ہے. اور جب رات ہوتی ہے تو پھر فاضل بریلوی بھلا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. آپ شعر پڑھتے سنتے ہیں، کبھی غور بھی تو کیا کرے نا. ان کی مہک نے دل کے، سارا وجود آباد ہو دل برباد ہو، بندہ کسی کام کا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور لوگوں وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. کہتے ہیں ایک تو ہے نا میرا محبوب کریم علیہ السلام کہیں رکیں، کہیں مسکن بنائیں، کہیں ٹھہر جائیں. پنجابی ساری صحیح سمجھ میں آتی ہے، جو نہیں بولتے ان کو بھی آتی ہے. ایک پنجابی کے شاعر نے کہا تھا جتھے سونا پب رکھدا ہے نا اوتھے اگدا سرو دا بوٹا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے. بس گزرتے گزرتے حضور گزرے، کوئی وہاں ٹھہرنا نہیں تھا، کوئی اسپیشل پروگرام نہیں تھا. یہ ہے قلم فاضل بریلوی کا، یہ ہے ذکر مصطفیٰ کا طریقہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور فرمانے لگے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. وہ جو میں نے بات شروع میں کی نا کہ لوگ کہتے ہیں ٹینشنیں ختم ہوں گی تو پھر آئیں گے، کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں انہوں نے سب غم بھلا دیے. اے عشق تیرے صدقے، یہ دوسری جگہ پہ کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے، کچا پکا عشق. بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے. جو آگ، باقی ساری آگ گئی، روزگار والی بھی گئی، شہرت والی بھی گئی، اقتدار والی بھی گئی، لوگ مجھے اونچا سمجھے وہ بھی گئی، ختم ہو گیا. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو تے مینو کھیڈاں بھول گئیاں. لوگوں میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے، میں کجل پایا سی یار دے ویکھ، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. اے درشا اس گلی کدے نہ رلدی، پر ہن تے ساری رلدی میں رل گئیاں، ساری رلدی. ایک دفعہ ہمارے ایک عالم نے نا کسی جگہ بیان کیا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو نا 70 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور یہ ہے بھی بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہے. اب وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر چیز اپنی عقل کے
زور پر تولنا چاہتے ہیں تولے. میرے پاس آ گئے, کہنے لگے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ لوگ تقریر کر دیتے ہیں. میں نے کہا بھی ہم نے تو کسی بزرگ کی کرامت بیان کی, انہوں نے کون سا اپنی کی ہے, کسی اللہ والے کی بات بتائی, آپ کو کیا پریشانی ہے. کہنے لگے جی کیسے ہو سکتا ہے. تو بعض لوگوں کو جلدی سے سوال کا جواب دے دیا جائے تو وہ بھی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. میرا ایک دفعہ اخبار میں ایک مضمون چھپا اعلیٰ حضرت پہ. مجھے ایک وکیل صاحب نے فون کیا, جی یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر سے 4 ہاتھ دور ہے کہ دعا مانگو, جی آپ ثابت کر دیں گے. میں نے کہا میں نے کر دینا ہے, پر آپ نے پھر بھی نہیں ماننا. یہاں تو آپ یہ بتائیں کہ میں یہ ثابت کر دوں تو پھر آپ رائے کیا دیں گے, آپ بتائیں. پھر کہنے لگے جی پھر آج کے بعد میں بھی پوری طرح قائل ہو جاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنی تعلیمات کے لحاظ سے قرآن و سنت ہی کے نمائندے تھے. تو پھر میں نے ان کو کتاب دکھا دی, فتاوی رضویہ کی نامی جلد. میں نے کہا یہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت. تو مجھے کہنے لگے پھر جو باقی لوگ کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں, اب آپ اسی بات پر ہیں جو آپ نے پہلے کی تھی, اب باقیوں کی بات نہ کریں. باقی جاہل کی بات کبھی دلیل ہوتی ہے, جاہل تو اور بھی بڑا کچھ کرتے ہیں, یہ کوئی دلیل ہے. دلیل تو وہ ہے جو ہمارے مشائخ نے لکھا ہے, اصول بیان کیے. وہ صاحب کہنے لگے جی 70 مرتبہ امام سیوطی کو کیسے زیارت ہو گئی. میں نے کہا اچھی طرح سوچ لیں, اگر میں کوئی بات عرض کروں گا, اگر آپ کا دل کشادہ ہے, ماننا چاہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف بحث کرنا چاہتے ہیں. کبھی بھی کسی جگہ کسی شخص سے بحث کریں تو گفتگو دلیل کی حد تک ہو, زید نہ ہو. یہ زید ہے. ہمارا اختلاف دلیل تک. دیکھیں نا, حضرت عمر نے آ کے کہا کہ کوئی بات ارشاد فرمائی تو حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے نہ آپ کی بات سنیں گے نہ فرما برداری کریں گے. حضرت عمر نے کہا کیوں. کہنے لگے جی ایک سب کو چادر ملی تھی اور کسی نے تہمت بنایا, کسی نے کرتا, آپ نے ڈبل کیوں بنائی. حضرت عمر کہنے لگے میرے بیٹے سے جواب لے لو. حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے ایک چادر مجھے بھی تو ملی تھی نا, میں نے ابا جی کو دے دی. ان کی ضد نہیں تھی. اسی وقت حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے فوراً. ہم نہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے, ہم ضدی ہیں. ہمارا اختلاف ضد والا ہے, دلیل تک نہیں. اسی وقت حضرت ابو ایوب انصاری اٹھے, کہنے لگے آپ کہیں ہم سنیں گے بھی اور فرما برداری بھی کریں گے. چونکہ جو رائے تھی وہ دلیل تک تھی, دلیل مل گئی. اور بات ہمارے ہاں دلیل مل بھی جاتی ہے, پھر بھی لوگ بات ختم کرنے کو تیار نہیں ہوتے. پھر وہ کہتے ہیں اب میں سند پر بات کروں گا, اب میں متن پر بات کروں گا, اب میں اصول محدثین پر لے کے جاؤں گا. بھی لے جاؤ, لیکن پہلے تو آپ نے کہا تھا صرف دکھا دو. اب پہلے تو آپ نے کچھ اور کہا تھا. ہمارے ہاں لوگ دلیل تک نہیں رکھتے. میں بات بس سمیٹنے والا ہوں. عنوان میں عرض کر چکا. عزیزو, میں نے اس دوست سے کہا, میں نے کہا وہ تو امام سیوطی ہے نا, 72 مرتبہ زیارت ہوئی اور آپ بڑے پریشان ہو گئے. ایک صحیح بات بتانا, توجہ ہے آپ دوستوں کی. آپ نے کبھی غور کیا جو بندہ سارا دن سائیکل چلائے نا, یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, بلا مثال و بلا تشبیہ, مثالیں صرف سمجھانے. جو بندہ سارا دن سائیکل چلائے وہ خواب میں چلاتا کہ نہیں چلاتا. میں اپنی بات نہیں کر رہا کہ میں خواب میں بھی تقریریں کرتا ہوں, اپنی بات نہیں کر رہا. روٹین میں جو بندہ جو کام بھی کرے, وہ بندہ رات کو خواب میں بھی وہی کام. آپ تجربہ کر لیں. وہ پرانے زمانے میں چھتوں پہ سونے کا رواج ہوتا تھا. میں اپنے والد صاحب کے ساتھ سویا کرتا تھا, تو ہمارے ساتھ ایک سادے گھر تھے لیکن محنتی لوگ تھے. بڑا اچھا لڑکا تھا, لیکن وہ نا بس پہ ڈیوٹی کرتا تھا گجرانوالا سے لاہور. تو وہ آواز لگاتا تھا لاہور لاہور لاہور. تو وہ رات کو بھی آواز لگاتا. تو والد صاحب اسے آواز دیتے ہو, میاں اٹھ جاؤ, تو دوسروں کو تو سونے دے. کیونکہ جو کام بندہ دن کو کرتا ہے وہی. بہت سارے لوگوں کو خواب نہیں آتے, خیال آتے ہیں. جو وہ سوچتے ہیں وہی ان کی خواب بن جاتی ہے. ذمہ داری سے بتاؤ, آپ نے بات سمجھ لی, آپ لوگوں کے ذہن تک مسئلہ اتر گیا. جو دنیا کا کوئی کام کرے ساری رات بھی اسے وہی خیال آتا ہے. تو جو بچپن سے لے کر آخر تک حضور کی حدیث پاک پڑھے, حدیث پاک پڑھائے, جس کا مزاج ہو درس حدیث دینے کا, تو پھر حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی جب حضرت محدث اعظم کے پاس آتے تھے نا, تو جوتے دور اتار دیتے تھے. فرماتے تھے مجھے یہاں سے مدینے والے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت کی خوشبو آتی ہے دور سے. کیوں؟ امام سیوطی کو زیارت ہو جاتی تھی کہ جب کام ہی یہ کیا, الخصائص الکبریٰ لکھی, حضور کی انہوں نے تعریف کی,
انہوں نے محبوب کے فضائل خصائل شمائل جمع کی، اور یہ وہ لوگ تھے جو وضو کر کے لکھتے تھے، جو محبت کا زاویہ رکھتے تھے. تو جو سارا دن انہوں نے کیا، تحقیق کی، ریسرچ کی، کام کیا، اگر وہ کبھی ان کا خواب بھی بن جائے، خواب میری وچ آیا ماہی تے میں نہ گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. تو اگر ان لوگوں کو یہ خواب آئے تو اس میں مذائقے والی بات کیا ہے؟